قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے، معاذ اللہ، کسی آدمی سے سیکھ کے آتے ہیں تو ہمیں آیتیں بتاتے ہیں آگے۔ اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا کوئی بشر نہیں سکھاتا، رحمان خود انہیں قرآن سکھاتا ہے۔ رحمان نے خود قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اور پھر میں نے اس انسان کامل محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور امی ہیں۔ امی کا معنی معاذ اللہ بعضوں نے اپنی قرآن پاک کے ترجمے کیے تو امی کا معنی ان پڑھ کر دیا ہے، حالانکہ امی کا معنی ہے بغیر پڑھا ہوا، جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، جو پڑھ کے آیا ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کریم نے پڑھایا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے ادب سیکھا ہے اور بڑا ہی پیارا سیکھا ہے۔ ایک لفظ ہمارے صوفیاء میں، سالکین طریقت میں بڑا معروف ہے، اس کو کہتے ہیں فیض۔ فیض دینا، فیض لینا۔ بعض تصوف کے مخالفین لفظ فیض پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت میں اور دین میں اس کا پورا ایک مقام ہے۔ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خبر کا علم ہوتا ہے اور ایک نظر کا علم ہوتا ہے۔ خبر کا علم سامنے پھٹی پہ بیٹھ کے استاد رٹا کے، یاد کرا کے، سمجھا کے دیتا ہے، اور یہ جو نظر کا علم ہوتا ہے، جو بعض اوقات کسی درویش کی موج آتی ہے اور کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ بس اس طرح کی دعا کرتا ہے کہ اللہ سارے مسئلے حل فرما دیتا ہے، سینے روشن کر دیتا ہے رب تعالی۔ اقبال نے کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، پر تیرا علاج اب نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تجھے اب کسی کی نظر کی ضرورت ہے۔ اور اس نظر کا حال کیا ہے؟ اقبال خود کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اس وظیفے پہ غور فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا کہ محبوب کا تو یہ حال ہے کہ اب یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے یہ میرے نگاہ کرم میں رہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو رب انہیں وحی ارشاد فرماتا ہے۔ یہ علم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی دو جگہ سے میں نے سورہ نجم بھی پڑھی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھی ہے۔ ہم آپ کو ہر چیز کی دلیل قرآن و سنت سے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کریم نے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جب میں حکم دیتا ہوں تو۔ اب سنیے ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام معراج کا واقعہ بیان کرتے، حضور فرماتے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، اور رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، اللہ نے اپنا دست قدرت، دست مبارک، حضور فرماتے رب نے، اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ اللہ نے پشت پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، میں نے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور پھر ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ مطلب ہے تھپڑے نال بھی علم لبدا ہے، تھپکیوں سے بھی علم۔ کیا میں نے ترمذی شریف کی حدیث عرض کی ہے؟ کتاب کا نام یاد رہ جائے گا؟ اس کا مطلب ہے علم صرف اسے نہیں ملتا جو پھٹی پہ آ کے بیٹھتا ہے، دارا با یاد کرتا ہے، تھپکیوں سے۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم نے میری پشت پہ ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک دل میں محسوس کی، اور پھر میں نے جان لیا ہر چیز کا علم، اور میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا۔ اب یہ وہ خاص فیض ہے، خاص یہ کام معراج کی رات ہوا، خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص علوم عطا فرمائے۔ اب نبی پاک نے یہ علم، یہ اس کو کہتے ہیں سینہ بسینہ علم، یہ منتقل ہوتا ہے، یہ آگے تقسیم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کنجوسی نہیں فرمائی معاذ اللہ تقسیم کرنے میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ رکھا تھا میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو علی ہے نا، اگر میں شہر ہوں نا
علم کا تو علی اس کا دروازہ ہے. گویا میں نے اللہ کی دی ہوئی معرفت کا جو مکان بنایا ہے تو میں نے دروازہ مولا علی کو بنایا ہے. جو علی سے پیار کہے گا وہی آ کے مجھ سے فیض پائے گا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو حضور نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا. نبی پاک نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا. حضرت عمر نے خواب دیکھا, کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے, آپ دودھ پی رہے تھے اور دودھ کچھ بچ گیا تو آپ نے مجھے دیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے تجھے اپنے علم کا فیض عطا فرمایا ہے, میں نے تجھے اپنے علم کی برکت دی ہے. دودھ سے بھی علم آتا ہے جی, دودھ سے بھی علم آتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں تسی پھوکاں دے لگے ہو, بھائی دودھ سے بھی علم آتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے بچا ہوا دودھ تجھے دیا ہے. کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی, جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا معرفت کھولنے لگے تھے. یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا تو اتنا کھول کے نہیں بولتے تھے. جب وصال ظاہری ہو گیا تب جو آدمی بھی کوئی چیز پوچھتا تھا مولا علی شیر خدا کھول کے بتایا کرتے تھے. تو کسی نے کہا علی اب جو انشراح صدر ہم دیکھ رہے ہیں, اب جو سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں, پہلے یہ رنگ نہیں تھا. میں تو کہوں گا ادبن خاموش تھے. بڑوں کی مجلس میں ادبن بھی بہت سارے کام نہیں کیے جاتے. ادبن خاموش تھے. لیکن حضرت علی نے وجہ بتائی. آپ فرمانے لگے جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا نا وصال کے بعد, تو محبوب پاک علیہ السلام کے ابرو مبارک پر, پلکوں پر, ابروؤں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے تھے. تو شیر خدا فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی کپڑے سے پونچھ دوں, پھر میں نے کہا علی تیرے ہاتھ تو نعمت آ رہی ہے. فرماتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا اور وہ میں قطرے چوس گیا, بس وہ اندر جاتے گئے ہیں اور دروازے کھلتے گئے ہیں. اب ذرا غور کرو میری بات پہ, قطروں سے بھی علم آتا ہے. ہمارے ہاں نا اگر فیض دینے کا رواج نہیں تو لینے کا بھی کوئی نہیں. ہمارے ہاں تویز شوید لینے کا رواج ہے, دعا شعا کرانے کا رواج ہے, اپنے مسئلے بتانے کا رواج ہے. فیض لینے کا جو فیض ہے نا, فیض خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں, کچھ اور نہیں. یہ جو ایک صحابی ہیں حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ, مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں ایک چیز آئی, خیال آیا کہ میں حضور سے پوچھوں نا جا کے بلا. دل میں, زبان سے نہیں میں نے ادا کیا, دل میں خیال آیا کہ میں آج حضور سے جا کے پوچھوں نا کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں یہ ارادہ کر کے میں مسجد میں چلا گیا. تو مسجد میں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی. یہاں ایک روایت یوں ہے کہ جماعت میں شامل ہو گیا پر جگہ مجھے پیچھے ملی. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو منی یا وابسہ. نماز کے بعد فرمایا وابسہ یار قریب آ جا. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا ادنو منی یا وابسہ, چل وابسہ تھوڑا اور قریب آ جا. کہتے میں دوسری تیسری صف میں تو فرمایا ادنو منی یا وابسہ, چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا. فرماتے میں اتنا قریب گیا قربان جاؤں میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں بھی چپ ہی تھا. حضور نے فرمایا کوئی بات پوچھنے آئے ہو نا, کوئی بات پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور ہاں. کہتے میں نے دل میں سوچا تھا, زبان پہ تو لفظ ہی نہیں تھے. نبی پاک نے فرمایا میں نہ تجھے بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ تو کہے تو میں نہ تجھے بتاؤں, کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے, کر دوں بات. عرض کی محبوبہ اگر آپ کہہ دیں پھر تو موجے لگ جائے نا, پھر تو کیا بات ہے اگر آپ کہہ دیں. تو نبی پاک نے فرمایا تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا, نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟ تو حضرت وابسہ کہتے ہیں میرا سینہ کھل, ہاں ہاں حضور یہی پوچھنے آیا تھا. فرماتے محبوب نے ہاتھ اٹھایا, فضا میں بلند کیا اور میرے دل پہ مارا, سینے پہ رکھا. فرمایا سوال میں نے بتا دیے ہیں, جواب اپنے دل سے لے لے, میں نے تیرے دل کو ہی عالم دین بنا دیا ہے. جب اپنے دل سے جا کے فتویٰ پوچھ لے. یہ کون سا علم ہے جناب؟ سینے پہ ہاتھ رکھنے سے بھی علم آتا ہے, دودھ پینے سے بھی علم آتا ہے, چہرے پہ لگے ہوئے پانی کے قطرے کوئی آدمی چوس لے تب بھی علم آتا ہے. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بی بی بچہ چھوڑ گئی, کہا حضرت درس نظامی پڑھائیں. 2-4-5 مہینے دیکھا تو فرمانے لگے یہ نہیں چل سکتا. کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں بیچارے, نہیں چل پاتے. اس کی اماں کو بلایا, کہا تیرا بیٹا نہیں چل سکتا. کہنے لگی حضور مہربانی کریں.
جیسے بھی ہو کچھ کریں. فرمایا کند ذہن ہے, چل ہی نہیں سکتا, میں کیا کروں؟ کہا حضور مہربانی کریں, باپ کوئی نہیں, میرا بڑا شوق ہے عالم بن جائے. آپ نے فرمایا چل ہی نہیں سکتا, تو کہنے لگے چلے حضور کوئی گھر کا کام کاج ہی کرا لیا کریں, رکھ لیں پاس. تو حضرت صاحب فرمانے لگے کیسے کام کراؤں؟ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا, کہنے لگا محبوبہ تیری بھینسیں بھی تو ہیں, میں چارہ ڈال دیا کروں گا, اور مجھے رکھ لے یار, رکھ لے, کسی کام کا نہیں کچھ تو کر دوں گا نا, رکھ تو لے نا, مجھے رکھ لے. بس جسے وہ رکھ لے وہ بس بچ گیا. کہا مجھے رکھ لے. حضرت نے فرمایا چل ٹھیک ہے, میں تجھے معقول نذرانہ بھی دوں گا, معاوضہ بھی. وہ کہتا سارا دن چارہ ڈالتا, شام کو آ کے صحبت میں بیٹھتا. جو ساتھ والے شاگرد تھے نا وہ سارے پڑھ گئے, عالم بن گئے, 8 سال ہو گئے, تو 2-3 نے تانا دیا, اور تو نہیں نہ پڑھا, چارہ ہی ڈالتا رہا ہے, چارہ ہی. اس کی اماں کو بھی کچھ یتیم بچہ تھا, ماں کو بھی لوگوں نے تانے دیے, تو کہتی تھی عالم بنانا ہے, وہ تو چارہ ڈالتا ہے. لیکن کمال اس دن ہوا جب دستار فضیلت کا جلسہ آیا, اور جو سب سے پہلا نام لاؤڈ سپیکر پر نقیب محفل کا گونجا تو اس چارہ ڈالنے والے کا نام آیا. تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیلیا تو سینے سے لاگ پہلے. اور پھر باقیوں کو پگڑیاں بازار سے آئی ملی, اسے اپنے سر سے اتار کے دی, اور جبہ اپنے گلے سے اتار کے دیا. فرمایا باقیوں نے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے, تو نے میری بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے, میرے بچوں کی نوکری کی ہے, میرے گھر کے سودے تو لایا ہے, تو کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے باقی کبھی علم بھول جائے, لیکن تو جس میدان میں جائے گا تیرے ڈنکے ہی بجتے رہیں گے, جس میدان میں جائے گا. وہ شاگرد کہتے ہم پڑھا کرتے تھے, وہ صرف بیٹھا کرتا تھا, لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ جہاں ہم اڑ جاتے تھے نا وہ مسئلہ وہ بندہ بتا دیا کرتا تھا. یار ایسے خالی بات ہے, ساری زندگی کو کسی کی گاڑی چلائے اور خالی رہ جائے, یہ کوئی مذاق ہے؟ ساری زندگی کو کسی کا برتن دھوئے اور خالی رہ جائے, ہو کوئی رب کا بندہ, یہ کوئی مذاق ہے کہ ساری زندگی کو کسی کے دروازے پہ بیٹھا رہے اور خالی رہ جائے؟ انسان کے پاس کچھ ہے ہونی چاہیے, سب سے زیادہ نظر پڑتی اس پہ ہے جو قدموں پہ بیٹھا رہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی رہ جائے بندہ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں گیا تھا, فلانا آدمی گیا فٹافٹ خلافت لے کے آ گیا. او بھائی تجھے خلافت لے کے کئی دفعہ فارغ بھی کیا ہے کہ خلافت لے اور جا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خلافت نہیں دی جاتی, سینے کا نور دیا جاتا ہے, انہیں غلامی کے درجے دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ, کوئی کہنا نہ دے یہ کیسے ہو گیا, اب بخاری مسلم سے دلیل دے دوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے صحابہ حدیثیں یاد کرتے تھے, مجھے کوئی نہیں آتی تھی, کوئی شے نہیں یاد رہتی, ککھ نہیں. ایک دن گیا, یہ جانا بھی کبھی کبھی پڑتا ہے, کبھی کبھی نا رونا بھی پڑتا ہے, تب یہ اماں دودھ دیتی ہے. اگر تو دروازے پہ بیٹھا رہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا, پتا ہے سارا ان کو, پر تیری طلب بھی تو ضروری ہے نا. اور کسی نے کہا تھا میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے, یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. فیض بتا رہا ہوں. عرض کی محبوبہ سارے حدیثیں یاد رکھتے ہیں, مجھے کوئی بھی نہیں یاد رہتی. حضور نے فرمایا چل بچھا چادر. کبھی چادر بچھانے سے بھی حدیثیں یاد ہوئی ہیں؟ بتاؤ, یہ سارا فیض ہے صاحب, اسی کو فیض کہتے ہیں. یہی ہے فیض. دودھ پینے سے علم آ رہا ہے, پانی کے قطرے چوسنے سے علم آ رہا ہے. چادر بچھاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چادر بچھائی تو خالی چلو جی, کہنے تینوں اتھو لبا کی ہے. میں کہ کچھ میں جدیاں میں نے جڑیاں دیس دیاں نہیں پر ہوندیاں بڑا کچھ دے. خالی چلو 3 حضور نے بھر کے نا چادر میں ڈالے. کدی پانڈ بنی جے پٹھیاں دی؟ اچھا جنہیں نہیں بنی وہ دسے کہ میں کدی نہیں بنی, وہ بولے بس تسی ایڈے شہرو ہیں, بالکل ایڑے ہی نہیں گئے جمیں کدی باندھی ہے کبھی. اس کو چاروں کونوں سے پکڑ کے باندھا جاتا ہے, چاروں کونے پکڑ لیے اور کونوں سے پکڑ کے, جو شاید تھوڑی ہوتی ہے نا وہ دی پانڈ نہیں بنی دی, اونج لپیٹ لی دی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چاروں کونے پکڑے, وہ تو پنجابی جو ترجمہ ہے پانڈ بنی. چاروں کونے پکڑ کے تو حضور نے فرمایا چل سینے سے لگا لے. تو بس حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ گچھڑی اٹھا کے میں نے سینے سے لگائی. بس کمال یہ ہے کہ جو حضور کہتے جاتے ہیں میرے حافظے میں نقش ہوتا جاتا ہے, کوئی بات کبھی بھولی ہی نہیں. یہ پنڈاں دے صاحب نال حضور فیض ونڈیا ہے, پنڈاں دے صاحب نال جی. اب گچھڑی چھوٹا لفظ ہے نا, میں لفظ کہاں سے لاؤں, پانڈ ذرا تھوڑی بھاری ہوندی ہے. پنڈاں دے یہ فیض ہے, یہ ملتا ہے بزرگوں کے آستانوں سے, یہ ملتا ہے. یہ آج بھی 2 شرطیں, دینے والا کامل ہو, پہلے اس نے کہیں سے لیا ہو, ایسے خالی نہ ہو, پہلے اس کے پاس ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو لینے والا ہے نا اس کا پیالہ بھی خالی ہو. اگر وہ پہلے سے بھرا ہوا ہے نا, صوفی ہے, پہلے ہی بڑا درویش ہے, پہلے ہی بڑا پڑھا لکھا ہے, پہلے ہی بڑے مسئلے آتے ہیں,
اور پیر صاحب کوئی مشورہ دے لیتا ہے ٹائم نکال کے، تو پھر نہیں. تو بھائی یاد رکھو یہ فیض ہے، یہ ملتا ہے. یہ اگر علم کا فیض بند نہیں ہوا تو نظر کا فیض بھی بند نہیں ہوا. اگر حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، تو نظر کا فیض بھی اسی طرح دیا جا رہا ہے. تو کسی شاعر نے کسی درویش کے سامنے کھڑے ہو کے منت کی تھی اور اس نے کہا تھا تیری ایک نظر کا کمال ہے پر میری زندگی کا سوال ہے، اب مہربانی کر، توجہ کر. تو میرے بھائی یہ جو عرس ہوتے ہیں نا بزرگوں کے، عرس، یہ عرس والے دن فیض عروج پہ ہوتا ہے. عرس والے دن، عرس کا لوگ بھی معنی شادی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن کامل نکیرین کے نکیروں کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے. تو عرس یہ نکلا ہے اس موقع سے جس دن کوئی دلہا بنا ہوتا ہے. تو اس دن جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ پورے عروج پہ ہوتے ہیں. پتہ ہے نا دولہے کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں؟ پہلے کبھی نہیں آتے، بعد میں روز آتے، کہنا میرے بھی باندھے نے. کتنے آتے ہیں؟ عرس والے دن جو صاحب عرس ہوتے ہیں نا، ان کا کرم، ان کا فیض عروج پہ ہوتا ہے عرس والے دن، خاص دنوں میں. اس لیے اہل اللہ کے عرس کیے جاتے ہیں. اور عرس کے دنوں میں بعض لوگ زیادہ توجہ کرتے ہیں عرس کے. اس لیے ہم لوگ عرس والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگ خالی نہیں، وہ آج بھی فیض تقسیم کرتے ہیں. عرس والے دن جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا. سمجھ لیں دینے والے عروج پہ ہوتے ہیں، انہوں نے دروازہ کھولا ہوتا ہے کہ آ جاؤ لے لو کوئی چیز. ہو سکتا ہے آپ کو دو دیہڑی دکان پہ اتنا نان میسر آیا جتنا آپ کو عرس پہ آنے کی وجہ سے میسر آئے. اور یہ عام ہے ہر سلسلے کے لیے. کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو نا، بابا صاحب کا عرس ہو کسی کا بھی، تو وہ نوازتے ہیں. کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ کے بندے. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے اور دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے. دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے. چھوڑ، منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، لیکن دل کالا ہو جائے تو تباہی اتر جاتا. دل نہ تیرا سیاہ کالا ہو، مہربانی کر. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید. جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے. فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا. چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ. بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے. اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے. بڑا مشکل ہوتا ہے. پیران نظام کے آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے، میرا 4 جماعتیں پڑھ جائے یا پیسے آ جائے، انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اور اگر بندہ مالدار ہوتے کئی پیروں دے آپ مرید ہوندے نے، وہ کہتے مینوں آپ کنے پیر سنوٹ کر دیں. تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والد. بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاوند کو. بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جاگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھیں، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے. ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی. کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی. تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں. میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں. چل دبا دے. بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں. یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار. کہتے میں چپ کر کے آ گئی. اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے. میں نے کہا میرے خاوند ہے، میرے سر کے تاج ہے، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو. کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں. میں نے جلال فرمایا. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی. کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا.
کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت باز کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کیا بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائے۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتے ہیں میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کر اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہے میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی۔ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی۔ جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا ہوا ہے، سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم ہوئے ہیں، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کڈن میاں، بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے درویش تھے، صاحب حضوری آدمی تھے، اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس۔ بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، حالات بڑے عجیب و غریب ہے۔ تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے، انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، نظر تھا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دو۔ وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو، وہ گردن جھکاتے، تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھاتے، کہتے تیرا کام ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا، پھر کوئی بندہ آگے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا تو کام، گردن چکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا، تیرا کام کوئی نہیں ہونا۔ ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں، انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کل ₹1,00,000 بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا، اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی، اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے، تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے، مہربانی کر، سیدوں کا بچہ ہے، مہربانی کر۔ بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ، مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سید زادیاں تھی، روتی ہوئی لوٹ گئیں، بچے کی نانی زندہ تھی، ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئیں، کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی، اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے، تمہیں منانا نہیں آیا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا میں جاتی ہوں۔ وہ آئی، 100 روپیہ ڈالا، اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہے سارا ہمارے گھرانے کا، پر چلو آج تک رسائی تیری ہے، آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر، کوئی غلط بات نہیں، بچے کو پھانسی غلط ہو رہی، مہربانی کر۔ بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں، میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا، مالک کا کمزور بندہ ہوں، کوئی ضروری نہیں، دعا پہ فضل ہوتا ہے، اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے، تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کوئی نہیں، میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی، میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں، اس نے توجہ ہی نہیں کی، میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا، جا تیرا کام ہو جائے گا، جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باہو کو دے کے آیا کرتے، وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے۔ جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا تو وہ بابا جی حضرت سلطان باہو کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں، آگے دربار ہے، تو گڑھ موڑ پہ
حضرت سلطان باہو ان کے استقبال ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے. آئے دروازے گڑھ موڑ تک, مرید ساتھ تھے. تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا, اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں. کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا, سیدزادیاں آ گئی تھیں, حضور کا خاندان تھا, میں کیا کرتا. مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے مجبوری تھی, کیا کرتا, کدھر جاتا, حضور کا خاندان تھا. کہا تو نے اچھا نہیں. کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا, ہمیں اس کا معنی کیا ہے. کہتے تھوڑی دیر گزری, بچہ وہاں سے رہا ہو گیا, حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا, وہ وصال کر گئے, وصال ہو گئے. آپ نے جنازہ پڑھایا, دفن کیا. تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے. آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لے نہیں آنا ہے نا, تو میری لے جائے. اب سیدزادیاں دروازے پہ آ گئی ہیں, تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا, مصطفیٰ کا خاندان ہے. حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سیدزادے کو چھوڑ دیا جائے. فرمایا اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے, ایسا عشق کمایا ہے, اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا, باہو تا مطلب نو پایا. حبیب اجمی ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا, بڑا مالدار تھا, ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے, لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے, ایک ہی تو بیٹی ہے, وہ بھی بیچاری معذور ہے, تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں, ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے, عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو, کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب ادمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو, تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نو, پھر او دی یاد وچ روندے ہی رول گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی, پر ہن تے رول گئی. جن لوگوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال. ہم تو بڑے ہی نہیں نہ ہوتے ساری زندگی, نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے, ہم بڑے ہی نہیں ہوتے. یہ تو عمر ہے کچھ کر گزرنے. 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا. تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا, مجھے کچھ سامان خریدنا تھا, تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو. باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا. تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے, مزدور بیٹھے تھے. تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا, چہرے پہ بڑی روشنی. میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں, پڑھائی بھی کرتا ہوں, اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا ہے, کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری. سودا طے ہو گیا, اس نے سامان اٹھا لیا. کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں. 15 سال کا تھا. کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا, وہ نماز پڑھنے چلا گیا. باقی لوگ دیر سے آئے, وہ بچہ جلدی آ گیا. میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے. اب یہی نہ سمجھ لے کہ کام چور ہے, میں بعد میں پڑھ لوں گا. کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت, رمضان بھی نہیں تھا. میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا, اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے, نمازی ہے. اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو, گرمی بڑی ہے, تمہیں پسینہ آ رہا ہے, میں اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں, اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا, پھر پیسے کم کروں گا. میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی. کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا, اسے کو روٹی کھا لے. رمضان بھی نہیں تھا. کہتے میں باہر نکلا, اس کو 3 دینار تھمائے. تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو. کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے حکم دیا, حکم نبی کریم نے حکم دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو. حکم دیا, یا نکاح اور یا روزے, یہ سرکار کا حکم ہے. بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے, انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے.
کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. میں اور متاثر ہو گیا. میں نے کہا اب کیا کرو گے تھی, کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں, میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا, باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. آپ بتائیں. تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو. کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا. افطار کے بعد میں اسے لایا, کھانا کھلایا, عشاء پڑھی. اس کا گھر دور تھا, میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا, بیٹھک کھول دی, وہیں وہ سو گیا. میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی, کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو. ایک ہی بیٹی, وہ بھی معذور پیدائشی. اس کے کمرے میں گئے, میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے, بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں آج, بڑا پرہیزگار. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان, تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے, اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس بود, اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچیں کون نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان ہے اور بڑا نیک ہے. تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی, ہم اپنے کمرے میں, وہ بیٹھک میں. گھبراہٹ کے اٹھی کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو, کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا, کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی. کہتی ہے الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی. ہم تو انہیں رونے لگے, اے اللہ تو کتنا کریم ہے, کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے, تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی. کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا. ایک خط چھوڑ گیا تھا. آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا, باقیوں کو بھی ذرا پتہ چلے. کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا, اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا. میرے نوجوان دوستو, سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں نا چوریاں بڑی ہونے لگی, بڑی چوری, روز چور آ جاتے, سارا علاقہ پریشان ہے. چور تھے 4, جس گھر میں بھی آتے پیروں کے نشان ملتے 4 لوگوں کے. 4 چور ہیں پکڑے, بڑی دوڑ لگی, پولیس فوج, چور نہیں پکڑے جاتے. سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تم سے نہیں پکڑے جائیں گے, میں ہی پکڑوں گا. کیا کروں گا بولیے گا ذرا؟ میں پکڑ کے لاتا ہوں. کہا جناب کیسے؟ فرمانے لگے دیکھ لو پکڑتا ہوں. سلطان محمود غزنوی نے نقاب ڈالا چہرے پہ, پرانے کپڑے پہنے, بازار میں نکل گئے. 4 چور کھڑے تھے سامنے. سلطان کو دیکھا تو دوڑنے لگے. آپ فرمانے لگے دوڑو نا, انا بشر مثلکم, میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں, میں بھی لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا. وہ مزمل بن کے آئے تھے, تجلا بن کے نکلیں گے. لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا, مزمل بن کے آئے تھے تجلا. نہ حلیم بھید کھلا ہے یہ, نہ مقام چونو چرا ہے یہ, تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے. سلطان کہنے لگے انا بشر مثلکم, نہ ڈرو میں تمہاری طرح کا ہی ہوں. ان بیوقوفوں نے سمجھا شاید چور ہے. کہا نا میں تمہاری طرح کا ہوں. انہوں نے کیا سمجھا؟ شاید لباس آدمی پہنا جہان آدمی, شاید چور ہے. انہوں نے کہا چلو جی طاق اداد ہو گئے. پہلے 4 تھے, اب بیٹھ گئے, بات چیت ہونے لگی. سلطان کہنے لگے یار چور تم بھی چوریاں کرتے ہو تو کتنی چوریاں آج تک کرنی ہیں؟ کہنے لگے بڑی کی ہیں یار, لیکن کوئی نہیں, تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں, 2-4 دن میں ختم ہو جاتے ہیں. سلطان کہنے لگا چلو یہ تو بتاؤ کہ کوالٹی بھی ہے تمہارے اندر. ایک شخص کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے, جانور بولے تو اس کی بولی سن کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا. دوسرے سے پوچھا تو بھائی؟ کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے کہ جتنی مرضی اونچی دیوار ہو, رستہ کوئی نہ ہو, میرا کام ہے چڑھ جانا. تیسرے سے پوچھا تو بتا. کہنے لگا میری خوبی یہ ہے کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں. سلطان مسکرا کے کہنے لگے ساری چوروں والی کوالٹی ہے, پکے چور, چوروں والی کوالٹی ہے ساری تمہارے اندر. خیر چوتھے سے پوچھا تو بتا. کہنے لگا جی میری کوالٹی یہ ہے کہ جس کو رات کے اندھیرے میں نقاب میں دیکھ لوں سویرے پہچان لیتا ہوں بندہ کون تھا. چھپا ہوا دیکھوں گا پر سویرے مجھے اندھیرا ہوگا, نقاب ہوگا, پر میں سویرے پہچان لوں گا.
सुल्तान से कहने लगे हमने तो बता दी, आप भी बताएं। तो सुल्तान महमूद कहने लगे मेरी क्वालिटी ये है कि बंदा फांसी लगने लगे मैं दाढ़ी हिलाऊं तो फांसी से उतर जाएगा। फांसी लगने लगे मेरा काम है दाढ़ी हिलाना और बंदा फांसी से फारग। मैंने कहा क्या बात है। कहते एड्रेस सबके ले लिए। सुल्तान कहने लगा यार थक गए, चोरी कख दी दी ते चोरी लख दी दी, तो आज बादशाह का घर ना लूटे। रोज थोड़ी थोड़ी करते हैं तो बड़ा हाथ मारते हैं, कुछ हाथ तो आए ना। वो कहने लगे यार तू बड़ा दलेर चोर है। पहले दिन आया इतनी दलेरी, कहने लगे चलो आज सुल्तान का घर लूटते। चले मामून गजनवी के घर की तरफ। जब पहुंचे ना दरवाजे पे तो कुत्ता भौंकने लगा। जो कहता था ना मैं पहचान लेता हूँ, वो कहने लगा कुत्ता कह रहा है तुम्हारे अंदर एक बादशाह भी है। बादशाह है। वो बाकी तीन कहने लगे अजीब बेवकूफ़ है, हम तो एक जैसे हैं सारे। उन्होंने कहा नहीं अला बाशरफ मिसलकुम, तू पागल है, आज तुझे गलती लग गई। दीवार बड़ी ऊंची थी, वो जो कहता था ना चढ़ जाता हूँ वो चढ़ गया, रस्सा फेंका बाकी भी चढ़ गए। वो जो कहता था सूंघ के बता देता हूँ उसने बता दिया कि इस कमरे में खजाना है। लूटा, नीचे आए, उसको एक जगह पे लेके बैठे बांटने के लिए। सुल्तान कहने लगे बेवकूफ़ हो, कोई मामूली घर नहीं लूटा, बादशाह का घर लूटा। सवेरे गली गली पुलिस दौड़ेगी, फौजी दौड़ेंगे, एक सुई भी पकड़ी गई तो पकड़े जाएंगे, खजाना ज़मीन में दबा दो, बात ठंडी होगी तो आके इसको उखेड़ेंगे बांट लेंगे। एड्रेस पहले ले लिए थे, वो सब अपने अपने घरों को चले गए। सुल्तान आए, सिपाहियों से कहा कि 4 बंदे उठा लाओ और फलां जगह खजाना दफन किया वो भी उठा लाओ। अब काजी साहब की अदालत में मुकदमा चला, जुर्म साबित हो गया, चारों को सजाए मौत हो गई। अब वो चारों कहते हैं 4 तो हमें, 5वां किधर गया? 5वां किधर है? अना बाशुर मिसलुकुम, वो कहता था तुम्हारी तरह कहूं, वो किधर है? जिस दिन फांसी लगनी थी ना, तो जो है आपकी, जिस दिन फांसी लगनी थी महमूद गजनवी ने कहा कि फांसी लगते वक्त पहले मुझे मिला लेना। वो जब गार जा रहे थे ना वहां फांसी लगने के कमरे में, तो हुक्म था महमूद का। अब उनको आए लेके चारों महमूद गजनवी के पास, तो रात को तो नकाब में देखा था, अंधेरे में देखा था। वो जो कहता था ना पहचान लेता हूँ, वो आगे बढ़ा, कहने लगा हजरत जी फांसी लगने लगी है, जरा दाढ़ी तो हिला दे। मेहरबानी तो फरमाए, लगने लगी है फांसी, मेहरबानी करे, मरने लगे हैं। सुल्तान महमूद कहने लगे इनको फांसी, बस वो दाढ़ी हिली, फांसी गई। महमूद गजनवी ने कहा चोरी ना करो, दरबार में आ जाओ, नौकरी पे बैठो, जो तनख्वाह कहते हो देता हूं, चोरियां छोड़ दो। चोरियां भी छोड़ दी, बंदे भी बन गए। महमूद गजनवी ने बाजू थामा और अपने पीर हजरत अबुल हसन खिरकानी के पास ले गए, बैत भी कराया, अल्लाह अल्लाह भी सिखाई, वली भी बन गए। अल्लाह अबू नूर साहब अलैहि रहमा फरमाते हैं बस यही बात है, वली अंदर ही फिरते रहते हैं, अंदर ही घूमते रहते हैं, लोग समझते हैं हमारे जैसे ही हैं, बस ताल्लुक ठीक रखना, कयामत में फांसी लगने लगेगी, उनकी दाढ़ी हिलेगी, अल्लाह निजात अता फरमा देगा। दिल बेचैन इसलिए रहते हैं कि ये जो प्यास और जो तलब करते हैं वो हम इन्हें पहुंचाते नहीं। दिल बेकरार इसलिए रहते हैं कि ये रब रसूल की मोहब्बत से ठंडे होंगे, हम इधर उधर की चाहते लिए फिरते हैं। इनके अंदर बेकरारी इसलिए है कि हमने उम्मीदें लोगों से वाबस्ता कर ली हैं, जो लोगों से नहीं करनी चाहिए थी, अल्लाह रसूल से करनी चाहिए। हमने असबाब को इख्तियार करना है, भरोसा असबाब पर नहीं, भरोसा तो अल्लाह ताला पे करना है। तो जब तक देखे ना कुरान मजीद ने क्या कहा, कुरान मजीद ने कहा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया वो लोग जो ईमान ले आए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते, अपने रब से प्यार करते हैं। उनके सजदे बोझ नहीं, उनके सजदे तो लज्जत है। उन्हें नमाज के लिए लाना नहीं पड़ता, जबर नहीं करना पड़ता, उनके तो दिल खिंचे चले आते हैं। उनको तो प्यार हो गया, रात सारी बीत गई और एक सजदा भी मुकम्मल ना हुआ। वो तो माल चूंकि अल्लाह ने दिया है तो राह खुदा में खर्च करते वक्त उनकी तबीयत किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं महसूस करती, कोई बोझ नहीं महसूस करती, क्योंकि वो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करते हैं। तो ये चीजें उनके सामने कभी भी रुकावट नहीं बनती। और दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की, और जहां तक ताल्लुक है मेरे रसूल पाक का, अल्लाह करीम ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये जो नबी है ना ये तो मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। तो हर वक्त दिल की धड़कनों में, रूह की ठंडक में
قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے، کیسے کوئی چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے۔ حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے محفل کرا کے محفل میں بیٹھ کے پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے، ہونٹ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لا، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ غور کر لینا، یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول؟ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے، کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے، محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، نہ گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو، شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو، فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کے، یہ سارے ختم ہو جائے اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں۔ اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، بے ادبی پیدا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ ہے۔ کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کریں، اتنا ناپسند کریں
जितना कोई आग में जाना नापसंद करता है, इतना नापसंद कर। अगर ये ज़हन बन गया फिर लज्जत नसीब। मैं आपसे अर्ज करूं मेरे अजीजों, हम ना थकी थकी सी जिंदगी गुजारते हैं, बोर सा वक्त गुजारते हैं, उलझे उलझे जहन रहते हैं, बिखरी बिखरी सोचे रहती हैं, टूटे टूटे ख्यालात, पुख्तगी नहीं बातों में, मजबूत नहीं अफकार। किसी ने मशवरा दिया तो 10 मिनट कुछ और सोच लिया, अगले से बात की तो फिर पिछले की बात खत्म हो गई। अपनी जिंदगी में मजबूती नहीं। ओ खुदा के बंदो, हमें तो एक सादा सा उसलूब दे दिया गया है कि तुम हर चीज से बढ़ के रसूल पाक से मोहब्बत करो। तो जब पूरी तरह वो मोहब्बत नसीब हो जाएगी, जब पूरी तरह वो चाहत मिल जाएगी, जब पूरी तरह वो खुलूस नसीब हो गया, लिल्लाहियत मिल गई, अल्लाह रसूल की बारगाह नसीब हो गई, आप यकीन करें हुजूर की मोहब्बत बंदे को पक्का कर देती है, उसकी सोचों को मजबूत कर देती है, उसके अंदर इस्तकामत लाती है रसूलुल्लाह की मोहब्बत। इंसान ताकतवर हो जाता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा हूं। मैं आपसे दाद नहीं चाहता, मैं आपकी ज़हन साजी चाहता हूं। आप भले मेरी बात पर कोई सुभान अल्लाह माशाल्लाह ना कहे, लेकिन मेरे दर्द दिल को समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, हुजूर की मोहब्बत मजबूत करती है, मजबूत ताकतवर कर देती है। ना समझ आए तो सैयदना बिलाल से पूछ के देखो, मार पड़ती जाती है, मोहब्बत ताकतवर होती जाती, ताने मिलते जाते हैं, मोहब्बत मजबूत होती जाती है। ना समझ आए तो सैयदना सलमान फारसी से पूछो। सालों बीत गए, ढूंढते, तलाश करते, आते, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते, गुलामी करते, कहां से चले कहां पहुंचे। अगर न समझ आए तो हजरत खुबैब से पूछो, न समझ आए तो बदर में जाके शहीद होने वालों से पूछो ये मोहब्बत कितना ताकतवर करती है। हजरत अंस बिन नदर से पूछो मैदान उहद में कि ये मोहब्बत अफकार को जिंदा करती है, रूह को ताजा करती है। बंदा ना ज्यादा बातों से वैसे ही बढ़ जाता है। एक शय सिर्फ याद करनी पड़ती है, एक शय इल्मो बस करियो यार, ए होई हरफ तेनू दरकार। आला हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके हम जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी अब वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी अब वो। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि याद रखना, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा। और जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा, एक होता है शिफा का मजा, एक होता है बीमारी का मजा। ये हुजूर की मोहब्बत की वो वाला दर्द है कि ये मजेदार है। आला हज़रत फरमाते जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा। ओ लोगो, जिसको हो दर्द का मजा, वो नाजे दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह हम ठोकरे सबकी खाएं क्यों। और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। सहाबी बैठे ना नबी पाक की बारगाह में, और देर से बैठे और जम के बैठे, बिठा के अपने महबूब को अपने पहलू में। जो लोग कुछ नहीं करते वो भी कमाल ही करते। देर से बैठे और बैठे तो नबी करीम ने फरमाया जाओ कोई काम भी करो। उठे, सुतून की ओट से होकर वापस आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह आपके बगैर दिल ही नहीं लगता, तो तबीयत ही नहीं जमती, कहीं नजर ही नहीं ठहरती। जब तक आप अपने दिल की कैफियत, यार हमारे बुजुर्ग, हमें तो वक्त नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारा दावा है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है तो वक्त ही नहीं मिलना चाहिए। सीरत सारी पढ़ लिया हमने, हुजूर की अहादीस याद कर ली हैं, नबी पाक के फजाइल पर जो किताबें लिखी गई हैं वो हमारे पास हैं। क्या आज सुबह से लेकर अब तक 1100 बार दुरूद शरीफ नसीब हुआ है? क्या अगर हुजूर से मोहब्बत है तो हमारे दिल में नबी पाक की उम्मत का दर्द है? हुजूर पर नाजिल होने वाले कुरान मजीद को हमने समझा है? दीन इस्लाम की रोशन तालीमात के हम कितने करीब गए हैं? फारिग वक्त आप क्या जी, मैं आजकल बोर होता हूं, तो भाई आप किताब खरीदें हुजूर की सीरत पर, पढ़े शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने क्या लिखा है, हुजूर के फजाइल कमालात पढ़े, शिफा शरीफ काजी एजाज क्या लिखते हैं। लेकिन जिंदगी तो इधर उधर जाया हो रही है। मोहब्बत वाला तो अपना टाइम, यहां तो किसी को प्यार हो जाए ना अपने घर से तो कुर्बानी देता है, कहता है आप सब लोग खाएंगे, मैं परदेश में जाके कमाऊंगा।
प्यार हो गया ना, तो उसने जद्दोजहद की, उसने उम्र गुजार दी। हमें अगर प्यार हो तो फिर अंदाज कुछ और हो। थोड़ा सा ना अपनी कल्बी वारदात पर तवज्जो दें, अपने दिल से पूछें, एक तस्बीह रख लें हाथ में। जिस तरह मोबाइल हो ना बंदे के पास तो चैन नहीं ना लेने देता, जिस तरह मोबाइल हाथ में हो तो चलता रहता है ना, इंशाल्लाह तस्बीह भी हाथ में होगी तो दरूद पाक चलता रहेगा। ये करें ये काम। हुजूर के तज़कारे जमीला, नबी पाक का तज़करा, अपने कल्बे अथर में हुजूर की मोहब्बत को। आप देखें ना कभी सहाबा का मिजाज, एक होता है बड़े मशवरे करना और एक होता है जिंदगी में ना एक अरफ याद कर लेना। सहाबा ने ना एक सबक याद किया था कि जो हुजूर कह देंगे ना, ये बड़ा मुख्तसर, बड़ा जामे, बड़ा मजेदार और सारे पहलुओं को इकट्ठा करने वाला सबक है। जो करीम कह देंगे ना, लंबी चौड़ी दौड़ ही नहीं, जो हुजूर फरमा देंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा आपको पसंद क्या है? कहने लगे हुजूर आपको देखते रहना। मेरा दिल करता है मेरी बेटी घर में खिदमत करे। हुजूर मेरा दिल करता है अल्लाह मुझे माल देता रहे, मैं आपके कदमों पे कुर्बान करता रहूं। सानू ते कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। हमने न तय कर लिया है, हमने इधर उधर एक मुख्तसर से सबक याद कर लिया। आप याद रखें, हमारे पास कोई ना कोई लज्जत है, किसी ना किसी चीज के पीछे दौड़ रहे हैं। हर बंदा दौड़ रहा है, कुछ मान के दौड़ते हैं, कुछ ना मान के दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ लगी हुई है। आप यकीन करें, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो ढूंढ के महफिल में जाते हैं। आज मैंने अपने नबी की नात सुनी है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको किताब मिल जाए ना, टाइटे पे लिखा हो हुजूर का तज़किरा, दौड़ के खरीद लेते हैं। मैंने देखा है कि हुजूर के मिलादे पाक में वो यूं खर्च करते हैं कि जैसे बस पूरी कैफियत तारी हो गई। नबी पाक की निस्बत जहां नजर आई, हुजूर के असहाब की बात आई या औलाद की बात आई, उम्मत के औलिया की बात आई या उलमा की बात आई, दीन के तलबा जो मदरसों में पढ़ते हैं उनकी बात, जहां जहां जिक्र आया, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। अपने दिल में इस मोहब्बत को पैदा करें। मैं आपसे अर्ज करूं, औलादें भी परेशान है हमारी। हमने बच्चों को पैसे दिए हैं, टाइम नहीं दिया। हमने बच्चों को घर दिया है, खानदानी माहौल नहीं दिया। अब शिकवा सिर्फ बच्चे से नहीं कि वो मोबाइल पे है, अब्बा भी तो मोबाइल पे ही है ना, वो भी तो नहीं ना छोड़ रहा। बच्चे जो छोटे मोटे सवालात अपने माँ बाप से पूछते थे तो एक खानदानी रिवायात, उनका हुस्न मुंतकिल होता था, वो अब रुखसत हो रहा है। बच्चे अपने घरों में, आपको पता है ये सहाबा की औलादें क्यों जान कुर्बान करती थी नबी पाक पे? उन्होंने घर में जो देखा था ना अपने माँ बाप को करते, तो वो तैयार थे। एक से एक बढ़कर था। हज़रत अमर बिन जमू जंग में आए तो चारों बेटों समेत आए, औलादे साथ आई इनकी। क्यों? इन्होंने अपने बच्चों को वक्त दिया, टाइम दिया, उनकी तरबियत की। देखें, एक है मैं तकरीर करूं, तकरीर से भी बच्चे सीखेंगे। एक है कि जो उनका बाप करता है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं कि कई दफा घर में ना अम्मा कहती पुत्र चुप कर जा, तेरा अब्बा आजकल परेशान है, नाराज हो जाएगा, चुप कर, अभी बात ना करना, कारोबारी टेंशन चल रही है। होता है कि नहीं? पुत्र आज ना बात करना, आज तेरे अब्बा जी का मूड नहीं ठीक होता है ना। तो कभी कभी यूं भी हो ना कि अब्बा बिस्तर में रो पड़े, तो पुत्र उठ के जाके पूछे अम्मा जी खैर है? तो अम्मा भी रो पड़े, अम्मा बताओ तो सही हुआ क्या? आप तो अम्मा के पुत्र तुम्हारे बाप को ना हुजूर का मदीना याद आ रहा है। आप यकीन करें, ये रंग औलाद पे वो रंग चढ़ाएगा, ये अंदाज वो अंदाज सिखाएगा। अब्बा पैसों के लिए तो रोज रोता है, जमीनों जायदादों के लिए रोता है, मेरा कारोबार नहीं चलता रोता है। काश ये कभी हुजूर की मोहब्बत में रोए, ये कभी उस दर्द से तड़पे, कभी इसकी वो कैफियत बने। तो बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा, अपनों के तो आंसू देख के बंदे के आंसू आ जाते हैं। इंसान घर से बाहर निकलकर जब माशरे में वक्त गुजारता है तो कुछ दोस्त बनाता है, कुछ रिश्ते कायम करता है, कुछ ऐसे लोगों के साथ उसका नाता होता है जिनका हसब और नसब तो वो नहीं होता, लेकिन दोस्ती का एक खूबसूरत लफ्ज बहुत सारी चीजों को अपने दामन में समेट लेता है।
اسلام نے ہمیں اس موضوع پر بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان خارجی اثرات کو قبول کرتا ہے، اچھے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے، برے ہوں تب بھی قبول کرتا ہے۔ خارجی اثرات، صحبت کے اثرات، جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان لوگوں کے اثرات اس شخص پر ہوتے ہیں۔ یا تو وہ شخص خود اس قدر زیادہ مؤثر ہو کہ وہ کسی کا اثر لے گا نہیں بلکہ اپنا اثر دے گا، پھر اس شخص کو اجازت ہے وہ جس کے ساتھ مرضی اٹھے بیٹھے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ جس کے پاس جائیں گے اس پر اثر چھوڑیں گے، بلکہ لوگ اثر لیتے ہیں۔ لہذا اسلام نے تاکید فرمائی ہے، تاکید کی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے کہ تو اثر دے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اثر لیتے ہیں، وہ تو کچھ خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ پھر تاثیر عطا کرتا ہے، تو وہ جدھر جاتے ہیں معاشرہ ان کی باتوں سے اثر انگیز ہوتا ہے، اثر پذیر ہوتے ہیں لوگ، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ ہم جو عوام ہیں، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم جب دوستی لگائیں، یارانہ لگائیں، تو ہم دیکھ کے لگائیں کہ کس کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ کن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ گویا قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم نے ہمیں بتایا ہے، اس ارشاد نے بتایا ہے کہ یہ صحبت بڑا رنگ لاتی ہے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان جب اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی تاثیر اسے حاصل ہوتی ہے۔ دوستی لگاتے وقت، یارانہ لگاتے وقت، کسی آدمی کے ساتھ تعلق بناتے وقت یاد رکھیں، جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بنائیں تو حکم یہ ہے کہ دیکھ کے بناؤ۔ دیکھو، کس قدر دیکھو کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آدمی اپنے، یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ آدمی کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود کیا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کس کے پاس اٹھتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہاں اس کا آنا جانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے دوست تیری پہچان بن جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 15 برے لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو میں 16واں ہوں تو میں صحیح ہوں، یہ تو کیسے کہے گا؟ تیرا تعارف اس جتھے کے ساتھ ہوگا، اس اجتماع کے ساتھ ہوگا جہاں تو بیٹھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اپنا تعارف علیحدہ کرائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا تعارف تیرے دوست ہوں گے، تیرے دوست تیرا تعارف ہوں گے، لہذا دیکھ کے دوست بنا۔ دوسرے لفظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھ کے بنا، کہ اگر کوئی بندہ تجھے آ کے کہے کہ تو فلاں کا دوست ہے تو تجھے دیکھ لینا چاہیے کہ تیری گردن جھک جائے گی یا تیرا سر اٹھ جائے گا۔ یہ تجھے سوچ لینا چاہیے، یہ تجھے سوچ لینا چاہیے۔ دوستی لگاتے وقت تجھے یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ دوست سے جب کوئی بندہ پوچھے گا، ایسا تو نہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلانا تیرا دوست ہے، تجھے وضاحت دینی پڑے گی، تجھے وضاحت کرنی پڑ جائے کہ نہیں نہیں وہ تو بس آ جاتا ہے تو میں کیا کروں، بیٹھ جاتا ہے تو میں کیا کروں، پانی مانگتا ہے تو میں کیا کروں، چائے مانگتا ہے تو میں کدھر جاؤں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تیرے دوست کا کوئی تجھ سے تعارف پوچھے تو کہے الحمدللہ میرا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا دوست عطا فرمایا ہے۔ تو دوستی میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تو صالح آدمی کا انتخاب کر، نیک آدمی کا، اچھے آدمی کا۔ ہماری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیح امیر لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگوں سے لوگ دوستی لگاتے ہیں، لوگ امیر لوگوں سے۔ اچھا، اب دعویٰ کیا ہوتا ہے، شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مخلص دوست نہیں ملتا، اور ادھر امیر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مخلص ساتھی نہیں ملتا، کیونکہ دوستی دین دیکھ کے لگائی نہیں جاتی۔ تقوی، پرہیزگاری، اس شخص کا اللہ سے کیا رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کام کتنا آئے گا، پیسہ کتنا خرچ کرے گا، میں اس کے ہاں جاؤں گا تو میری تواضع کس طرح کی کرے گا، پیسہ دیکھ کے دوستی لگاتے ہیں۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضرت جی میرے مخلص دوست کوئی نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب وہ ہوتا ہے جس کا اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ دوست اچھے ہوں تو برا وقت ٹال دیتے ہیں،
दोस्त अच्छे हों तो बुरा वक्त बदल देते हैं बुरे वक्त को, बुरे वक्त में आके खड़े हो जाते हैं, दुखों के साथी बन जाते हैं, सराहने खड़े होते हैं तकलीफ के वक्त। लेकिन अगर इंसान, इसीलिए तो कहा गया है कि दोस्तों से लालच पूरा ना करो। लोग पैसा बचा लेते हैं, आदमी गवा लेते हैं। नुकसान उसका ये होता है कि इंसान का बुरा वक्त उसके सराहने खड़ा रहता है, टलता नहीं। इंसान को इंसान बचा लेने चाहिए। किसी ने कहा बुजुर्गों से, कहा साहब मुझे मुखलिस दोस्त नहीं मिलते, तो दरवेश ने बात बड़ी सादी सी कर दी। कहने लगे जरा तू अपने दिल पे तवज्जो करना, तो तू जरा अपने दिल से पूछ तू किस किस के साथ मुखलिस है। जितना तू दूसरों से मुखलिस है, दूसरे भी तेरे साथ उतने ही। तो अपना इखलास देख ले, अपना रवैया देख ले, अपने दिल की गहराई से देख। और अगर तेरे जेब के रिश्ते हैं तो फिर लोगों के भी तेरे साथ जेब के रिश्ते हैं। अगर तेरा वक्त का साथ है तो फिर लोगों का भी तेरे साथ वक्त का। तो फरमाया गया कि देख कर दोस्ती लगाओ, देख कर दोस्ती लगाओ किससे लगा रहे हो। और ये हदीस भूलिएगा ना इस मौजू पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला दीन खलील ही, एक रवायत में लफ्ज है अलमरउ अला दीन खलील ही। हुजूर ने फरमाया, सुने याद रखें, नबी पाक फरमाते हैं आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। कहाँ होता है? अपने दोस्त के उस, ये नहीं कि वो जब वो गया था तो उसका मजहब वो था। फरमाया जब यारी लग जाएगी तो उसका मजहब वही हो जाएगा जो उसके दोस्त का। आज बहुत सारे लोग सहाबा के बेअदब हो गए, इसलिए कि बैठते उन लोगों के पास थे जो सहाबा के बेअदब थे। बहुत सारे लोग अहले बैत अतहार के बेअदब हुए, इसलिए कि बैठते उनके पास थे जो अहले बैत अतहार की बेअदबी करते। बहुत सारे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान और हुजूर के रिफत, मर्तबे और मकाम के बारे में माज़अल्लाह मशकूक गुफ्तगू करने लगे, इसलिए कि वहां जाके बैठे थे जहां ये गुफ्तगू होती थी। अलमरउ अला दीन खलील ही, आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। उसे देखना चाहिए मेरा दोस्त कौन है। अगर तेरा दोस्त अल्लाह से डरने वाला है तो तेरे दिल में भी खौफ खुदा पैदा हो जाएगा। अगर तेरा यार रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला है तो तेरी खाम में भी मदीना आया करेगा। अगर तेरा दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली का नाम लेने वाला है तो इंशाअल्लाह तेरी रूह भी इनसे प्यार करेगी। और अगर तेरा दोस्त इमाम हसन, हुसैन, सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम आंखें झुका के, सर झुका के लेता है तो इंशाअल्लाह तेरी रूह भी उनकी इबादत हो जाएगी। अगर तू अच्छी सोबत में बैठेगा तो तू अच्छे आदाब सीखे। दोस्ती सोच समझ कर मेयारी दोस्त बनाएं, मेयारी लोगों से दोस्ती लगाएं और देख कर लगाएं कि आपका दोस्त कौन है, यार कौन है। ये नहीं हो सकता आप असर कबूल न करें। इसलिए मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नसीहत फरमाई। हुजूर ने नसीहत फरमाई, फरमाया बंदे से दोस्ती बंदे की वजह से लगानी नहीं। तो या रसूल अल्लाह किस वजह से लगाएं? तो हुजूर ने फरमाया दोस्ती जिससे भी लगाओ या खुदा की रजा के लिए या मोहम्मद मुस्तफा की रजा के लिए। दोस्ती अल्लाह की रजा के लिए। मन अहब्ब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फक़द इस्तकमल अल ईमान, रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया किसी से मोहब्बत कर तो अल्लाह की रजा के लिए, किसी से बुग़्ज़ रख तो मन अहब्ब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह, प्यार भी कर और बुग़्ज़ भी अल्लाह रसूल के प्यारों से प्यार कर और रब रसूल के बेअदबों से बुग़्ज़ रख। बुग़्ज़ भी ईमान है। बुखारी मुस्लिम में नबी पाक ने फरमाया भाई बुग़्ज़ भी ईमान है, ये भी ईमान है। ऐसे थोड़ी होता है। फरमाया बुग़्ज़ रख, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए और शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। मैं बुग़्ज़ भी रख। मन अहब्ब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह। और अगर किसी को कुछ है देनी है तो अल्लाह की रजा के लिए दे, और अगर किसी से कुछ चीज रोकनी है तो अल्लाह की रजा के लिए रोक। फक़द इस्तकमल अल ईमान, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्ती सबसे पहले हुक्म ये, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने सहाबा से पूछा बताओ खालिस ईमान किसका होता है? खालिस ईमान किसका है? तो सहाबा ने कहा हुजूर आप ही बताएंगे। तो नबी पाक ने फरमाया खालिस ईमान इसका है जो प्यार भी अल्लाह के लिए करे और नफरत भी अल्लाह की रजा के लिए करे। उसकी जाती, उसमें कोई जाती उसका कोई फायदा मौजूद। यहाँ लोग जाती फायदे के लिए दोस्ती लगाते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं ज्यादा दोस्त नहीं बनाता, इसलिए कि दोस्ती के बहुत ज्यादा हुकूक हैं, मैं इतने हुकूक नहीं अदा कर सकता, मैं थोड़े दोस्त बनाता हूँ। कोरे वर्क किताब नहीं होंगे, पत्थर दिल गुलाब नहीं होंगे,
بلیا پہلو ہی سوچ کے لائی پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے